نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، یعنی اس سے جو پچھلی آیت مبارکہ گزری اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ذکر اور شکر کا بیان اب اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ یعنی انسان مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بھی ہو، شکر کرنے والا بھی ہو اور صبر کرنے والا بھی ہو۔ انسان کی، مسلمان کی جو زندگی ہے وہ اسی سے کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یعنی یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ انسان کے لیے باطنی جو کام ہے نا، باطنی جو امور ہیں ان میں سب سے مشکل صبر ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں ان میں سب سے مشکل نماز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ، شکر کے بعد جو ہے صبر کی تلقین فرمائی کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد حاصل کرتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یعنی اب یہاں یہ فرمایا گیا آیت مبارکہ میں کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں بطور خاص صابروں کا اس لیے فرمایا گیا کہ جب نیک لوگ نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کی مشکلات سے نکال دے گا۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، دوسرا طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتی ہیں ان خواہشات پر قابو کر کے ان پر صبر کرے۔ یہ جو ہے یہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ صبر کے فضائل، قرآن و حدیث میں بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ صبر یہ آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں، کیونکہ رب نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے مدد حاصل کرنے کا ارشاد کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری سے۔ اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً منع ہو تو اس حکم الہی کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اگر ممکن ہے تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا حرج ہے؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے مدد حاصل کرو، صبح کی شام کی عبادت سے مدد حاصل کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے مدد حاصل کرو، علم کے لکھنے سے مدد حاصل کرو، سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو، دوپہر کے سونے سے مدد حاصل کرو۔ یعنی یہ اتنی احادیث ہیں کہ جو گنتی سے باہر ہیں جس میں غیر خدا سے مدد حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، قرآن آیات میں بھی اور احادیث میں بھی غیر خدا سے مدد حاصل کرنے کا ارشاد فرمایا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت یعنی مدد حاصل کو، بندہ حاجت اگر چھپاتا ہے تو حاجت چھپا کر اس سے بھی مدد حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔